معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج ایک بہت تکلیف دہ صورتحال سامنے آئی۔ تنقید کرنا بڑی اچھی بات ہے کسی بھی سیاسی پارٹی پر یا اداروں پر جتنی ہو رہی ہے، وہ بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے میرا خیال ہے۔ لیکن جب کوئی سپاہی جس نے فوج کی وردی بھی پہنی ہو، وہاں سے اس کو عزت بھی ملی ہو اور اس کے خاندان میں بھی وہ فوجی موجود ہوں جن کی عزت تھی اور وہ دفاعی تجزیہ نگاروں میں ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ جانے جاتے تھے، برٹش آرمی سے تھے، ان کا بیٹا بڑا پڑھا لکھا، بڑا مہذب آدمی، لیکن حیدر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں حیدر مہدی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں میری 2 کلپ سننے کے بعد میرا فون بلاک کر دیا۔ مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، چونکہ آپ لوگ اس حد تک، اس عمر میں بھی آپ لوگ اس حد تک جذباتی ہو چکے ہیں، اس قدر پولیٹیکل رومانس آپ پر طاری ہے عمران خان کا، اور مجھے بھٹو کا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ اس رومانس نے ملک کو دو لخت کرایا، اس رومانس نے ملک کا حشر نشر کر دیا، لیکن آپ سے توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے حسب کو اتنا مت بگاڑو کہ اس سے تمہارے نسب پہ بات آئے۔ حیدر مہدی، آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ اولاد رسول ہیں۔ آپ کیسے، یہ آپ نے اتنی بازاری، معاف کیجیے گا، بڑی اسٹریٹ لینگویج آپ نے فوج کے بارے میں کل استعمال کی، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے نا، اس میں 90% تو وہ ہیں جو جاہل ہیں، اور جو 10% ہیں ان میں سے تقریباً 7% بکاؤ ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی 90% جو جاہل ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ بکاؤ بھی ہیں۔ ان کو ویوز کی پڑی رہتی ہے کہ بدتمیزی کر کے، گندی زبان استعمال کر کے تھمل میں ان کے ویوز کتنے آتے ہیں، لیکن آپ اس راستے پہ چلیں گے، بالکل توقع نہیں تھی۔ حیدر مہدی، آپ کو پتہ ہے دکھ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کو یقیناً بہت تکلیف پہنچی ہے اس ادارے کے کچھ لوگوں کے رویوں سے، کچھ افسران کے رویوں سے، ان کی کرپشن سے پوری قوم کو پہنچی ہے، پورے ملک کو تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز آئے ہیں، ان کی تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنی فوج سے بہت محبت کرتے تھے، اور بہت زیادہ لوگ ابھی بھی کرتے ہیں، بس ان کے ہاتھ میں ایک مائک اور یہ کیمرہ نہیں ہے، اور پیسے بھی نہیں آئے ان کے پاس کہیں سے، لیکن لوگ بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں لوگ۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر، جن امیر ممالک کی نیشنلٹی اور پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، حیدر مہدی، آپ کے میرٹ پر ہے، یقیناً آپ نے فوج چھوڑی، آپ کے پاس بہتر مستقبل کے لیے آپ سمجھتے تھے فوج میں رہوں گا، آپ کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی حیدر مہدی جب فوج میں تھے تو انہوں نے یہ کھا لیا، وہ پی لیا، وہ مار لیا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بڑی صاف ستھرا آپ کا کیریئر تھا فوج میں، اور آپ نے پیسوں کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے نہ صرف یہ کہ ملک چھوڑا، بلکہ آپ نے اپنا پروفیشن بھی تبدیل کیا۔ کوئی بات نہیں، بہت اس میں کوئی ایسی بری بات ہی نہیں ہے، کسی صورت سے نہیں۔ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی قدر کو پہچانے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی قدر یونیفارم میں رہنے میں نہیں ہے، یا تو آپ سولجر بن جائیں یا آپ پیسے کما لیں۔ آپ نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا کہ آپ کو پراسپیرٹی بھی، فائنینشیل سیکیورٹی بھی آپ کو چاہیے تھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ پاکستان تشریف لائے، آپ نے ایک چینل بھی جوائن کیا، اور تب سے ہی میں آپ کو کہتی تھی کہ آپ کے انالیسس بڑے اچھے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن آپ کا جو نظریہ تھا وہ اس چینل کے نظریے سے میل نہیں کھاتا تھا۔
آپ اس گندے مین اسٹریم میڈیا میں، وہ سوشل میڈیا تو نہیں تھا، پبلک ٹی وی، لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ یہاں نہیں چل سکتے، یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نے چھوڑ دیا، بہت اچھا کیا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو چونکہ یہ جو اصل میں پبلسٹی ہوتی ہے نا، اور میں نے آپ کو ایک دو لوگوں کے لیے کچھ بتایا بھی تھا، ہمارے اور آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں وہ، کہ پبلسٹی ہنگ جو ہے نا، یہ پبلسٹی ہنگ جو ہے یہ ایسی بھوک ہے جو آدمی کو کبھی کبھی سور کھانے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بھوک میں جو ہے نا سور بھی جائز ہے۔ نہیں، بھوک میں بھی سور جائز نہیں ہے، معاف کیجیے گا، لیکن کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں پبلسٹی ہنگ میں۔ ان کو فائنینشیل کرائسس نہیں ہے، ان کا، آپ کا فائنینشیل کرائسس نہیں ہے، لیکن آپ کو پبلک ٹی وی میں چینل پہ بہت عرصے کام کرنے کے بعد آپ کی وہ جو ایک ریپو بن گئی تھی وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا پہلا کام آپ نے وہاں جا کر ٹیکسٹ پوسٹیں بھیجنی شروع کی۔ میں بھی پڑھتی تھی، میری آپ سے کتنی اچھی طرح بات چیت ہوتی تھی، اس پہ ایک ہیلدی ڈسکشن بھی ہوتی تھی آپ کے ویوز پر، اور آپ میرے ویوز پر بات کرتے تھے، لیکن آپ تو معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کے رومانس میں وہ سب کچھ بھول گئے جو آپ کی فیملی ویلیوز ہیں، جو آپ نے اپنے گھر سے سیکھا۔ اٹھائیے کرنل غفار مہدی کے سارے انالیسز میڈیا میں، بے شک وہ پرنٹ میڈیا تھا، لیکن ان کو کتنا پڑھا جاتا تھا، اور کسی سے کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے والد کے انالیسز پڑھ لیجئے نکال کر، بے شک وہ انگریزی میں ہوتے تھے لیکن اس کے اردو ترجمے بھی ہوتے تھے کئی جگہوں پر۔ میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اور بڑی ہیلدی ڈسکشنز ہوتی تھیں ان سے سندھ کلب میں۔ صبح صبح میں دفتر جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ میری بات ہوتی تھی۔ کیا شاندار ان کے آرمی کے بارے میں، اور آرمی کی ایز اے انسٹیٹیوشن کتنی عزت تھی ان کی نظر میں، وہ اس کو اون کرتے تھے۔ مگر معاف کیجیے گا، آپ جو کچھ کر رہے ہیں حیدر، آپ اپنے ادارے کو اون نہیں کر رہے۔ ایک رویہ ہوتا ہے ماں کا، جب وہ بچے کو اس کی بھلائی کے لیے ڈانٹتی ہے، پٹکارتی ہے، لیکن گھر میں لا کے سڑک پر نہیں مارتی، کیچڑ اٹھا کر سڑک کی اور گٹر کی اپنے بچے کے منہ پر نہیں ملتی۔ یہ آپ کی مدر آرگنائزیشن ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے رویے پہ غور کیجیے گا، خاص طور پہ بہت تکلیف ہوئی ہے آپ کا میرا ٹیلی فون اسحاق ڈار کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں، میں مسلم لیگ نون سے اللہ نہ کرے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آج بھی کہتی ہوں، وہ آ رہی ہے نا پرسوں ان کی شہزادی، میں لوگوں کو کہتی ہوں اگر ان میں شرم ہے تو اس عورت کا جو یہ مریم ہے، اس کا استقبال پھولوں کے ہار سے نہیں، جوتوں کے ہار سے کیجئے۔ شی ڈیزروز۔ لیکن جب اس کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی، وہ ایک آدمی ہے جو پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو بیرسٹر کہتا ہے، اظہر صدیق، تو میرے ہی چینل کے اوپر آپ ایک کلپ ہے مریم کی جہالت اور اظہر صدیق کی ذلالت، وہ پڑھ لیجئے گا۔ عورت جو بھی ہو، پالیٹکس میں آپ کو اس کے نظریے سے اختلاف ہے، آپ کو کرپشن پہ اس کی آبجیکشن ہے، مجھے بھی ہے، میں کہہ رہی ہوں نا کہ اب وہ عورت آئے پاکستان میں، پرسوں آ رہی ہیں نا، تو ان کا استقبال جوتوں کے ہار سے ہونا چاہیے۔ زرداری کے بچوں کا استقبال جوتوں کے ہار سے ہونا چاہیے، اور زرداری کا بھی، چودھریوں کا بھی، شریفوں کا بھی، جس نے اس ملک کو لوٹ کر یہاں تک پہنچایا ہے، اور وہ جرنیل بھی جو اس ملک کا پیسہ کھا کر باہر بھاگے ہیں، جس میں ابھی این ڈی ایم اے کے ایک صاحب تھے، جنرل افضل یا فضل، کیا نام تھا ان کا، ایک تو حلیے سے وہ مجھے کبھی سولجر نہیں لگے، ان کی ٹمی دیکھ کے مجھے لگا میں کسی پولیس کے ایس ایچ او کو دیکھ رہی ہوں، کسی سولجر کو نہیں۔ ان کا ہیئر اسٹائل، میں نے جنرل امجد سے ایک دن کہا تو کہنے لگے بہت دفعہ کہلایا ہے کہ جناب یہ اپنا ہیئر اسٹائل چینج کیجئے، یہ فوجی کا ہیئر اسٹائل نہیں ہوتا۔ ہم بھی کہتے ہیں بری چیزوں کو ہم بھی برا کہتے ہیں، لیکن سڑک پر آ کر نہیں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں نا، اس آرگنائزیشن نے، جس کو آپ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اپنے چینل پر، اس آرگنائزیشن کی ڈی جی نے، جنرل جاوید اشرف قاضی، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے پیپلز پارٹی کے پیرول پہ جتنے لوگ تھے اور جو چیف بننا چاہتے تھے بے نظیر کی خوشامد کر کے، ان کو خوش کرنے کے لیے میرا کیریئر تباہ کیا، رپورٹر پارٹی تو ایک طرف، مجھ پر مرڈر اٹیک کرایا۔ لیکن میں نے ان کی کمپلینٹ کہاں کی؟ ان کے اپنے باس سے، وحید کاکڑ صاحب سے۔ آپ کے ماموں کے تو بڑے وہ دوست ہیں، آپ جانتے ہوں گے، جنرل وحید کاکڑ، جنرل ظفر مہدی کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں۔
تو جناب علی بڑے اپرائٹ سولجر، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. اور یہ ایک لمبا ایک طویل قصہ ہے، اور اس میں ایک اور کور کمانڈر کو بھی انوالو کیا گیا. بٹ ہی ریئلائزڈ کہ مجھے عبداللہ شاہ نے استعمال کر لیا، چیف منسٹر سندھ نے. تو انہوں نے لیٹر لکھا منسٹری آف انٹیریئر کو کہ آئی واز مس گائیڈڈ بائی چیف منسٹر سندھ اینڈ سم آف مائی پی آر اوز. لیڈی واز انوسنٹ. اور انہوں نے مجھ سے گھر آ کر ان کی بیگم کے ساتھ وہ آئے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی. یہ ہوتا ہے سولجر. بے شک وہ بھی کیو میں تھے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے، وہ زرداری کے کینڈیڈیٹ تھے اور بے نظیر کے کینڈیڈیٹ جنرل جاوید اشرف قاضی تھے. جیسے ابھی فیض حمید صاحب چیف کی لائن میں لگے ہوئے تھے نا آپ کے ہیرو کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. نہیں بن سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ادارے کے خلاف سازشیں شروع کر دو اور پوری دنیا میں ان کو اتنا گندا کر دو. صرف ایک سوال جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کل جلد مسلط ہو جاتی ہے تو کیا آپ کا ہیرو عمران خان اور اس کی کچن کیبنٹ کے لوگ اور خود آپ لڑنے کے لیے آئیں گے فرنٹ پہ پاکستان کے لیے؟ کیا یہ بکاؤ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کیا یہ لڑے گا؟ کیا یہ سیاستدان لڑیں گے ہمارے لیے، ملک کو بچانے کے لیے؟ کون لڑے گا؟ بس اس بات کا جواب چاہیے. کون لڑے گا ہمارے لیے؟ اور آج بھی کون لڑ رہا ہے؟ کون اس دہشت گردی کی جنگ میں روز لاشیں آ رہی ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ آپ کی سیاسی پارٹی؟ کیا پی ٹی آئی میں سے کوئی ہے؟ کیا نون لیگ میں سے کوئی ہے؟ کیا چودھریوں میں سے کوئی ہے؟ کیا زرداری کے گھر میں سے کوئی ہے؟ وہ جو مر رہے ہیں، ایک اور فلسفہ شروع کر دیا گیا ہے. کافی عرصے سے میں سن رہی ہوں جرنیل خراب ہے، فوج بہت اچھی ہے. یہ کہاں کی تھیوری ہے بھائی؟ جرنیل خراب ہے اور فوج بہت اچھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوج کو کوئی نہ کوئی تو کمانڈ کرتا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمانڈر تو کرپٹ ہو اور فوج اچھی ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہے نا. کیسے پاسبل ہے یہ؟ لیکن ہاں، یہاں مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ باپ کرنل غفار مہدی، جن کی ایز اے ڈیفنس اینالسٹ بہت عزت تھی، ابھی بھی ہے، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کیسے انالیسز ہوتے تھے، ہیلدی کرٹیسزم، گائیڈ لائن، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے. وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رویے پہ غور کیجئے گا حیدر مہدی. آپ اپنی اس عزت کو داؤ پہ لگا رہے جو آپ نے خود بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے جب آپ فوج میں تھے. اور اس سے بھی بڑی بات، آپ کو اپنے والد کے ہیریٹیج میں جو عزت ملی تھی. اور آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے، آپ کا بلڈ کیا ہے، آپ کی جینز کیا ہے، آپ کا براٹ اپ کیا ہے، پورا پیکج آپ کا اتنا بہترین، اور یہاں آ کر آپ اتنا سلپ ہو گئے ایک سیاسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، عمران خان کو خوش کرنے کے لیے. کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ سوچئے گا. بہت سوال اٹھ رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور تکلیف بھی وہیں ہوتی ہے جب وہ لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں جن سے آپ نے بہت ایکسپیکٹیشنز تھیں. جن سے ہمیں عمران کا دکھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں سے کہا تھا جاؤ عمران کو جا کر ووٹ ڈال کر آؤ. ہم نے سپورٹ کیا تھا، ہم نے امیدیں باندھی تھی. مگر بس ایک شعر پہ ختم کروں گی، سب کو دیکھ لیا ہے. پروین شاکر کا شعر ہے، پھر شام ہوئی اور بڑھا ناخن امید، پھر صبح ہے اور ہم اسی دیوار کے آگے. اللہ ہمیں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے یہ دیوار ہٹا دے پروردگار. ہم اس دیوار کے آگے اب کھڑا نہیں ہونا چاہتے جہاں صرف مایوسی پھیل رہی ہے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے بیٹھے ہیں